علی کیتا کر تیرے ذہن وچ بات بٹھاواں تو علی علی کیتا کر تینوں ایک نکتہ سمجھاواں علی علی کیتا کر تینوں ایک نکتہ سمجھاواں علی علی کیتا کر ہاں سجنا غربت وچ بھی مر کے اوٹ تربت وچ بھی ہاں سجنا غربت وچ بھی مر کے اوٹ تربت وچ بھی تینوں لگ سن ٹھنڈیاں ہواواں علی علی کی تینوں لگ سن ٹھنڈیاں ہواواں علی علی کیتا کر ہاں سجنا غربت وچ بھی مر کے اوٹ تربت وچ بھی ہاں سجنا غربت وچ بھی مر کے اوٹ تربت وچ بھی تینوں لگ سن ٹھنڈیاں ہواواں علی علی کیتا کر تینوں لگ سن ٹھنڈیاں ہواواں علی علی کیتا کر اے ہو نعرہ لا برجستہ تیرا لکھ کوئی روکے رستہ اے ہو نعرہ لا برجستہ تیرا لکھ کوئی روکے رستہ سب ہو سڑ نور بلاوا علی علی کیتا کر سب ہو سڑ نور بلاوا تو علی علی کیتا کر سب ہو سڑ نور بلاوا علی علی کیتا کر اس شعر کو دوبارہ اس دعا کے ساتھ کہ مولا جتنے بھی بیمار ہیں اس شعر کا صدقہ سب کی پریشانی بیماری معلوم فرما بالخصوص میری والدہ محترمہ بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اے ہو نعرہ لا برجستہ تیرا لکھ کوئی روکے رستہ اے ہو نعرہ لا برجستہ تیرا لکھ کوئی روکے رستہ سب ہو سڑ نور بلاوا علی علی کیتا کر سب ہو سڑ نور بلاوا علی علی کیتا کر تیرے ذہن وچ بات بٹھاواں علی علی کیتا کر تینوں ایک نکتہ سمجھاواں علی علی کیتا بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے صابری برادران جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بے شک نظر آنے میں یہ بزرگ ہیں لیکن آواز ان کی ماشاءاللہ ہم جوانوں سے بھی اچھی ہے میں دل کے اتھاہ گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ آج ان کے گھر بھی ختم پاک کا سلسلہ ہے ان کے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جن جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نعیم عطا فرمائے اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے چونکہ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا اس لیے اب صرف 2-3 اشعار کے لیے میں دعوت نعت دوں گا قاری محمد حفیظ الرحمان صاحب کو اس کے بعد 10 منٹ کا خطاب ہوگا پھر ہماری دعا ہو جائے گی ایک مرتبہ بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن ولادت مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محترم یہ بات ہم سب بے حیاں ہے کہ آج میں اور آپ حاجی صوفی محمد اسلم مرحوم و مغفور کی ایصال ثواب کی اس خوبصورت وزد کے اندر حاضر ہیں حاضرین محترم ہم زندوں کے لیے بہت کچھ اسباب کرتے ہیں وقت نکالتے ہیں ہر طرح سے اور ان کی محفلوں میں ہمارے پورے دن بسر ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا یہاں ہم جتنا بھی وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ وقت آج منسوب ہے صوفی محمد اسلم مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے
اس لیے آپ یہاں جتنا بھی وقت بیٹھے ہیں اپنے دلوں کو وسیع رکھیے اور اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، کیونکہ یہاں گزرنے والا ہر لمحہ اس میں ہم جتنا بھی اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر کریں گے اس کا ثواب مرحوم حاجی محمد اسلم صاحب کے روح کو پہنچے گا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے مرنے والے کے لیے اس سے بڑھ کے اور کوئی تحفہ نہیں کہ زندے اس کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ آج میں اور آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ کل جب ہم اس سٹیج پہ پہنچیں گے اللہ ہمارے ایصال ثواب کا بھی کوئی اسباب پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بات بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ میں بالکل نہایت اختصار کے ساتھ ایک دو اشعار موت کے حوالے سے کلو نفس ذائقۃ الموت کے ارد گرد گھومتے ہوئے یہ کلام، اس کے دو اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہے، محبت سے لجپال نبی کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کسی نال وفا نہ کیتیے، اس دنیا پہ اتنے قدم کسی دے لگتے نہیں، سب ٹر کے وارو واری ہو، نہ کوئی محبوب ریا اتھے، نہ قائم کسی کی سرداری، آزم ایتھے دل نہ لاوی، لیتے روز جان دیواری، آزم ایتھے دل نہ لاوی، لیتے روز جان دیواری، اور چادر سکھ جاسی یاروں پتہ نہیں زندگی دا کیڑے موڑ تے مک جاسی، پتہ نہیں زندگی دا کیڑے موڑ تے مک جاسی، کسی رہنا نہیں سزا دنیا تے، اے دنیا یار پرائی، پاویں عمر ہزارہ سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی
نہیں موت نے چھٹیا نبیاں میری تیری کی حیثیت ہے نہیں موت نے چھٹیا نبیاں نہیں موت نے چھٹیا نبیاں او بھی پردہ کر کے دنیا تو او بھی پردہ کر کے دنیا تو جنا نہیں کائنات بڑھائی ہے کسی رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار برائی ہے اور اس موت نے کئی گھر سج کیتے ویران حویلیاں کر چھڑیاں اس موت نے کئی گھر سج کیتے ویران حویلیاں کر چھڑیاں ویران حویلیاں کر چھڑیاں ہویاں خالی ماڑیاں تے بنگلے انج کی موت صفائی ہے کسی رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار بڑھائی ہے پاویں عمر ہزاراں سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے کسی رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار سبحان اللہ خوبصورت انداز میں نظرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے قاری محمد حفیظ الرحمان صاحب دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اب بلا تغییر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عرفان صاحب کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے معاذ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين آج ہم سبھی احباب ایک درویش کے اصالہ سوال میں حاضر ہیں کہ جس نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت میں گزار دی اور جس کا عملی ثبوت یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے برادران جن کے چہروں پہ سنت رسول سجی ہوئی ہے اور سینے میں قرآن پاک کی دولت موجود ہے میں برادر مکرم حافظ محمد طیب صاحب حافظ محمد شعیب صاحب حسن صاحب حافظ طاہر اسلم صاحب ان کے بڑے بھائی جملہ برادران ان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں اور ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے اور ہمارے ان بھائیوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں کوئی لمبا چوڑا عنوان چھیڑوں صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ کے پھر اس کے بعد اجازت
میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال کے ارشاد ہے من عامل صالحا من ذکر او انثی، کہ جس نے اچھے اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ایک شرط اللہ رب العزت نے لگائی ہے وَهُوَ مُؤْمِن، وہ ہو مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسی پاکیزہ زندگی اللہ عطا فرماتا ہے، وہ دنیا میں رہتا ہے، لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، حاجی محمد اسلم ہی کیوں نہ ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی ہے اور اپنی عملی زندگی میں ایسے اعمال کر کے گئے ہیں کہ دنیا میں بھی لوگ اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور آج دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے گھر والے ان کے لیے میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں من عامل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انقطع عملہ الا من ثلاث، یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے وہ دنیا سے۔ انقطع عملہ، کوئی اعمال وہ نہیں کر سکتا الا من ثلاث، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو اگر وہ اپنی زندگی میں کر کے گیا ہے، دنیا سے چلا گیا، لیکن قبر میں بھی اسے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ پہلا عمل یہ ہے، فرمایا او صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، علماء تشریح فرما ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھے لکھے حضرات ہیں۔ صدقہ جاریہ، اگر کسی نے کوئی مسجد تعمیر کی، جب تک وہ قائم رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مدرسے کی بنیاد رکھی، کسی اور تعلیمی ادارے میں اس نے کردار ادا کیا، کوئی راستہ تعمیر کر دیا، ایسا درخت لگا دیا جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی راستہ بنوا دیا، پانی کسی نے کھدوا دیا، یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ میں آتی ہیں۔ اگر اس نے ایسا عمل کیا، دنیا سے وہ چلا گیا، لیکن جانے کے بعد قبر میں بھی اسے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا عمل کون سا ہے؟ او علم ينتفع به، ایسا نافع علم وہ دنیا میں چھوڑ کر گیا ہے، لوگوں کو نافع علم حاصل کر دے کر گیا ہے، لوگ جس سے نفع حاصل کرتے رہے، ایسا علم جو لوگوں پر دے کر گیا، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن جانے کے بعد قبر میں بھی اسے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز کون سی ہے؟ فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، اپنے پیچھے ایسی نیک اولاد چھوڑی ہے، وہ خود دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی اولاد اس کے پیچھے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے۔ او ولد صالح، نیک اولاد، یدعو لہ، جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہے، ایسی نیک اولاد چھوڑی ہے۔ تو وہ اولاد کب کام آئے گی؟ اگر جب ہم اس طرح کے جب چھوٹے بچے ہوں گے نا، ہم انہیں دین کا سبق سکھائیں گے، ہم انہیں مسجد کا راستہ دکھائیں گے، ہم انہیں مدرسے کا منہ دکھائیں گے، تو تبھی جا کر جب قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے تو پھر جا کر بخشش کی دعا کریں گے نا۔ اگر دنیا کے اندر جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھے سے اچھے ادارے میں اسے داخل کیا جائے، ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھے سے اچھے مدرسے میں بھی داخل کرانے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے پیچھے کوئی ہاتھ بھی اٹھانے والا ہو۔
آج دیکھا نا آج امام محمد اسلم صاحب کتنے خوش نصیب ہیں, دنیا سے چلے گئے اور اپنے پیچھے 4 حافظ قرآن چھوڑ کر گئے ہیں. 4 حافظ قرآن. اگر ایک مرتبہ سورہ یاسین بھی پڑھ کر ان کے لیے بخشش کی دعا کرے کہ ان کے درجات اللہ کتنے بلند فرمائے گا. اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا, حافظ قرآن تو ایک الگ بات ہے نا, ان کے والدین کو اللہ ایسا عظیم تاج عطا فرمائے گا کہ محشر کے میدان میں لوگ دیکھ کر رشک کریں گے, آپس میں باتیں کریں گے کہ کیا یہ نبی ہیں, کون ہے جنہیں اتنا بلند و بالا تاج اللہ نے عطا فرمائے. تو غیب سے آواز آئے گی کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا ہے, یہ ان کے والدین کو اللہ نے اتنا عظیم تاج عطا فرمایا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب یہ فانی دنیا ہے, آج وہ چلے گئے کل ہم نے چلے جانا ہے. وہ شیخ کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے, کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے, قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے. یہ دنیا ایک قید خانہ ہے. فرمایا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے, قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے, جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. جہاں میں اہل ایمان, چاند یہ جو سورج ہوتا ہے نا اس کو خورشید کہتے ہیں. فرمایا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر